جلسے بھی ہو رہے ہیں اور میلاد کے عنوان پر محفلیں بھی قائم ہو رہی ہیں، مساجد کے اندر بھی، گھروں کے اندر بھی، مدارس کے اندر بھی، اور تقریباً کوئی جگہ بھی ایسی نہیں ہے۔ اور اب تو ماشاءاللہ حضور کا نام نامی، اسم گرامی اللہ نے اتنا بلند کر دیا ہے کہ ربیع الاول میں کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں سیرت کا جلسہ نہ ہو۔ لیکن میں ایک بھئی کون بول رہے ہیں؟ باہر نکال دیں بھائی۔ لیکن ان سیرت کے جلسوں کے ساتھ اور میلاد کی محفلوں کے ساتھ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اور اس سوال پر آپ یہاں بھی، وہ جو میرے پاس ہے، اس سوال پر آپ یہاں بھی غور کریں، گھر میں بھی جا کے غور کریں، تنہائی میں بھی بیٹھ کے غور کریں، مجلس میں بھی بیٹھ کے غور کریں، اور صبح بھی غور کریں اور شام بھی غور کریں۔ وہ سوال میرا یہ ہے، سیرت اور میلاد کے انگنت جلسے اور محفلوں کے ساتھ سیرت کے اور میلاد کے جلسے اور محفلوں کے ساتھ سیرت کے جلسے اور میلاد کی محفلوں کے ساتھ کیا امت حضور کے حقوق ادا کر رہی ہے یا نہیں کر رہی؟ میں نے سیرت کا جلسہ بھی کیا ہے، میلاد کی محفل میں بھی گیا ہوں، خرچ بھی کیا ہے، رات کو بھی جاگا ہوں۔ اگر میں نے حضور کو ان کا حق نہیں دیا تو پھر میں امتی ہوں یا نہیں؟ اگر یہ سیرت کا جلسہ نہ ہو اور میلاد کی محفل نہ ہو، لیکن میں اپنی ذات میں حضور کو ان کے حقوق دے رہا ہوں، تو میں ایک کامیاب امتی ہوں۔ اگر میں جلسہ بھی کر لوں، محفلیں بھی قائم کر لوں، جیب سے خرچ بھی کر لوں اور راتوں کو جاگ بھی لوں، لیکن حضور کو ان کا حق ہی نہیں دیتا، تو پھر میری بخشش کے لیے یہ جلسہ اور یہ محفل کافی نہیں ہے۔ بات تو کڑوی ہے لیکن ہے حقیقت۔ اب جب آپ یہ سنیں گے کہ حضور کو ان کے حقوق دینا ضروری ہے، تو پھر آپ پوچھیں گے مولوی صاحب حضور کے حقوق ہیں کیا؟ دل میں خواہش پیدا ہوگی کہ ہمیں پتہ چلے کہ حضور کے حقوق کیا ہیں، تاکہ ہم آج سیرت کی محفل میں یہ جذبہ لے کر جائیں کہ میں ایک امتی ہونے کے ناطے اپنے محبوب کے جتنے بھی حقوق ہیں میں ان کو انشاءاللہ ادا کرنے کی کوشش کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے پہلا حق ہے، علماء نے لکھا اس کو حق کے عظمت کہتے ہیں۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تسلیم کرنا۔ حضور کی عظمت کیا ہے؟ اگر اس کو پھیلا دو تو بہت لامحدود ہے، اگر اس کو سمیٹ دو تو ایک جملے میں بند ہے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ کے بعد اس کی مخلوق میں اگر کوئی شخصیت بزرگ و برتر ہے تو وہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اس ایک جملے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمیٹ دیا گیا ہے۔ پھیلاؤ تو بہت لامحدود ہے، ماں کے قرآن مجید میں ہے کہ اللہ کے کلمے ختم نہیں ہو سکتے، اگر سمندر سیاہی بن جائیں اور قلم درخت قلم بن جائیں اور جنوں انس لکھنے بیٹھ جائیں۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا کہ کلمۃ اللہ سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی بھی ہے، یعنی اگر سارے جنوں انس لکھنے بیٹھ جائیں تو حضور کی شان کا احاطہ نہیں کر سکتے ہیں، اگرچہ یہ سارے لکھ کے ختم ہو جائیں گے اور حضور کی شان پھر بھی باقی ہوگی۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 برس میں اتارا، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ 23 برس میں اللہ بھی حضور کی شان بیان کر کے چپ کر گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی وسیع ہے، اللہ نے 23 برس قرآن اتار کے حضور کی شان کے باب کو سمیٹا نہیں ہے، بند نہیں کیا۔ جب میں نے اسی قرآن کو کھول کے دیکھا تو اس میں ایک ایسی آیت مل گئی جس کو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کہتے ہیں۔ جب اس آیت پر عمل کرتے ہوئے دیکھا تو کوئی بھی ارض و سما میں ایسا خطہ نہیں ہے کہ جہاں کسی وقت بھی میرے محبوب کا نام نہ لیا جا رہا۔ اگر کوئی مسلمان ہونا چاہے تو تب بھی حضور کا نام ضروری ہے، اگر کوئی نماز پڑھنا چاہے گا تو تب بھی حضور کا نام ضروری ہے، اگر کوئی جنازہ پڑھنا چاہے گا تو تب بھی حضور کا نام ضروری ہے۔ الغرض کوئی بھی کام ہے اس میں جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان نہ ہو اس وقت تک وہ عبادت مکمل نہیں ہوتی۔ چنانچہ شیخ ابو علی سینا کے بارے میں آتا ہے، ان کو ان کا ایک شاگرد کہنے لگا، ایک بہت ایمان فروز مختصر واقعہ ہے وہ سنا دوں۔ کہنے لگا حضرت شیخ آپ بہت باصلاحیت آدمی ہیں، آپ نے نبوت کا دعویٰ کیوں نہیں کیا؟ آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ نبوت کا دعویٰ کرتے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی نے نبی بن کے نہیں آنا۔ شیخ 6 صدی کے بہت بڑے عالم اور محدث ہیں، تو وہ ان کو جواب نہیں دیتے بلکہ خاموش ہو جاتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا تو پھر موقع کی تلاش میں اس کو بعد میں جواب دوں گا۔ شیخ ابو علی سینا اپنے سفر پہ تھے اور وہ مرید اور شاگرد بھی ساتھ تھا، جو شیخ سے کہتا ہے اور مشورہ دیتا ہے کہ آپ نے نبوت کا اعلان کیوں نہیں کیا، اور سردی کا موسم تھا، رات کا وقت تھا۔ شیخ نے رات کے 2 بجے اپنے اس شاگرد کو اٹھایا کہ بھئی اٹھو اور گرم پانی کا انتظام کر کے دو، میں نے تہجد کی نماز پڑھنی ہے۔ وہ مشورہ تو دے گیا لیکن ان کا بہت اناڑی شاگرد تھا، کہنے لگا کہ حضرت سفر ہے اور نماز بھی فرض نہیں ہے، تہجد کی نماز ہے اور سفر میں تو فرضوں میں قصر ہو جاتی ہے، اور ویسے سردی کا بہت بڑا عالم ہے اور اتنی سخت سردی میں آپ کے لیے ٹھنڈے پانی کا انتظام کہاں سے کروں، بس آرام سے سوئے رہیں، اور تہجد ویسے نفل نماز ہے، اللہ نے اس کو فرض نہیں کیا۔ شیخ پھر دوسری مرتبہ اس کے اس جواب پر بھی چپ کر گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب رات کے 4 بجے صبح صادق ہوئی، آذان کا وقت ہوا اور آذان شیخ نے سنی، اپنے بستر پہ لیٹ گئے، لیکن جب مؤذن اس جملے پہ پہنچا اشہد ان محمدن اشہد ان محمد رسول اللہ، شیخ اٹھ کے بیٹھ گئے اور پھر فرمایا کہ سن، تو مجھے یہ کہتا تھا کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اگر بالفرض میں دعویٰ کرتا تو میرا پہلا سب سے صحابی ہوتا، اور تو اتنا اناڑی ہے کہ پانی کا اہتمام کر کے نہیں دیا۔ اور سن نبی میرے جیسے لوگ نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے لوگ ہوا کرتے ہیں کہ 6 صدیاں ان کو دنیا سے گئے ہوئے گزر گئی، لیکن ان کی محبت کا باب ابھی بھی گرم ہے۔ ایک محسن ان 6 صدیوں کے گزرنے کے بعد بھی حضور کی محبت میں آج اپنا نرم اور گرم بستر اس نے چھوڑا ہے، اور اس نے سردی کا بہانہ نہیں کیا، اور اٹھ کے جامع مسجد میں جا کے اس نے اذان دی، اللہ اور اس کے رسول کے نام کو بلند کیا۔ نبی ایسے لوگ ہوا کرتے ہیں، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا جو عظمت کا حق ہے یہ امتی ہونے کے لیے بہت ضروری ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ساری مخلوق کے اندر سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں، اور اللہ نے سرداری کا تاج مخلوق میں حضور کے سر کے اوپر سجا دیا، یہ حضور کا پہلا حق ہے۔ چنانچہ حضور فرما رہے ہیں انا قائد المرسلین ولا فخر، اللہ نے مجھے رسولوں کا قائد بنایا، مجھے اس پہ فخر نہیں ہے۔ انا امام الانبیاء ولا فخر، میں نبیوں کا امام ہوں، مجھے اس پہ فخر نہیں ہے۔ اور فرمایا انا نبی الانبیاء، سب نبی امتوں کے نبی ہیں، میں نبیوں کا نبی ہوں، مجھے اس پہ فخر نہیں ہے۔
वबियदी लिवाउल हम्द, अल्लाह की तारीफों का झंडा मेरे हाथ में होगा, मुझे इस पे फख्र नहीं है। और फिर फरमाया कि मेरे झंडे के नीचे आदम होंगे, मुझे इस पे फख्र नहीं है। मूसा और ईसा होंगे, मुझे इस पे फख्र नहीं है। अना अव्वल मन दक्कल बाबल जन्ना, मैं सबसे पहले जन्नत के दरवाजे पे दस्तक दूंगा, मुझे इस पे फख्र नहीं है। अना अव्वल शाफे यौमल क़ियामा, मैं सबसे पहले अल्लाह की बारगाह में सिफारिशी हूँगा। अना अव्वल मैं युशफ़ा यौमल क़ियामा, सबसे पहले मेरी सिफारिश को कबूल किया जाएगा। अना अव्वल मन तनशक्कु अन्हुल क़ब्र, सबसे पहले मेरी कब्र खुलेगी और सबसे पहले मैं अल्लाह की बारगाह में जाऊंगा। अना अव्वल साजिद यौमल क़ियामा, सबसे पहले अल्लाह की बारगाह में सजदा मैं करूंगा। जब तक मैं जन्नत में न जाऊं, नबियों पे जन्नत हराम, और जब तक मेरी उम्मत जन्नत में न जाए, सारी उम्मतों पे जन्नत हराम। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकामे हक के असमत देना, ये हुजूर का पहला हक है। और दूसरा हक क्या है, तवज्जो मेरी तरफ रहे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा हक है हक के मोहब्बत, कि हुजूर की असमत तस्लीम करते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत देनी। अगर मोहब्बत कमालात की वजह से हो, अल्लाह ने आपको कमालात का मजमुआ बना दिया। जो नबियों में कमालात बखेर दिए, वो अल्लाह ने एक हमारे नबी के अंदर समेट के जमा कर दिए। अगर जनाब आदम का खुल्क देखना चाहो तो वो भी हुजूर की ज़ात में, जनाब नूह का जोश तबलीग देखना चाहो तो वो भी हुजूर की ज़ात में, जनाब इब्राहिम की दोस्ती देखना चाहो तो वो भी हुजूर की ज़ात में, जनाब मूसा का तकल्लुम देखना चाहो तो वो भी हुजूर की ज़ात में, जनाब हारून की फसाहत देखना चाहो तो वो भी हुजूर की ज़ात में, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहद देखना चाहो तो वो भी हुजूर की ज़ात में, जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र देखना चाहो तो वो भी हुजूर की ज़ात में। अलगर्ज़ जनाब आदम से लेकर जनाब मसीह तक अल्लाह ने जितने कमालात बांटे हैं वो सारे मेरे नबी में जमा कर दिए। इसलिए कासिम अल उलूम वल खैरात हज़रत मौलाना कासिम ननोतवी फरमाते हैं, जहाँ के सारे कमालात हैं तुझ में, तेरे कमाल किसी में नहीं मगर दो चार। महबूब दुनिया की सारी खूबियाँ इकट्ठी करके अल्लाह ने आपकी ज़ात में जमा कर दी। तो मजमूआ कमालात से मोहब्बत हो, कमालात की वजह से मोहब्बत हो। मेरा नबी मजमूआ कमालात है। अगर एहसानात की वजह से मोहब्बत हो, मेरा नबी मोहसिन आज़म है। अगर इल्म की वजह से मोहब्बत हो, मेरा नबी मुअल्लिम इंसानियत है। अगर हुस्न की वजह से मोहब्बत हो तो मेरे नबी का हुस्न कमाल हुस्न है। ऐसा हुस्न है कि देखने वालों ने जब देखा तो चैलेंज से बयान कर दिया, लम अरा मिसला क़ब्ल का वला बादा, महबूब आप जैसा हसीन तो ना आपसे पहले देखा गया ना आपके बाद देखा गया। हाथ बोले तो थूक निकलती है। सैयद आयशा फरमाती है, जब मेरे महबूब बोलते तो दांतों से नूर निकला करता। शमसुन वाले लाफा के शमसुन, आसमान एक तेरा भी सूरज है, जमीन एक तेरा भी सूरज है। फरमा के जो आसमान का सूरज है वो तो रात को गुरूब हो जाता है, और जो हमारा सूरज है वो तो गुरूब होता ही नहीं है। उसकी नबूवत का आफ्ताब दिन को भी चमकता है, रात को भी चमकता है। अब आफ्ताब नहीं है, अब सूरज नहीं है। क्यों जी है? वो जो करेंगे है सूरज अब सूरज है नहीं है, लेकिन हुजूर की नबूवत है या खत्म हो गई है? रात आने से नबूवत खत्म हो गई? नहीं। तो दिन है तो तब भी हुजूर की नबूवत है, रात है तो तब भी है। उससे बढ़कर एक दिलचस्प बात, मैंने माना कि सूरज दिन को है, लेकिन आपकी मस्जिद में नहीं होता। जब से छत बन गई, सूरज ने यहाँ किरणें डालना खत्म कर दी, इसलिए कि पर्दा आ गया। आपके घर के कमरे में सूरज नहीं होगा, छत का पर्दा आ गया। मेरे नबी की नबूवत का सूरज ऐसा चमकता और दमकता है, बाहर से है तो तब भी नबूवत है, अगर अंदर कमरा है तो आफ्ताब नबूवत तो वहाँ भी मौजूद है। ऐसी नहीं है जहाँ हुजूर की नबूवत ना हो। अल्लाह फरमा रहे हैं कि महबूब मैं रब्बुल आलमीन हूँ, तू रहमतुल लिल आलमीन है। अल्लाह फरमा के जिस खित्ते में मेरी रबूबियत का सिक्का चलेगा, महबूब मैंने तुझे उन सब मखलूकात के लिए नबी और रसूल बना के भेजा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हक़ मोहब्बत है।
اور حضرت شاہ عبد القادر نے ایک بڑی پیاری بات لکھی اور فرمایا کہ محبت کیسے کرنی ہے، محبت کیسے کرنی ہے، ایسے نہیں جیسے نفس چاہتا ہے۔ آج امت حضور سے محبت کر رہی ہے لیکن محبت ویسی جیسے امت چاہ رہی ہے، اس کو محبت نہیں کہتے ہیں۔ محبت اس کو کہتے ہیں کہ ویسے کرنی جیسے محبوب چاہتے ہیں، محبوب جیسی محبت چاہ رہے ہیں ویسی محبت۔ اگر محبوب نے فرما دیا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اب محبت یہ ہے کہ نماز نہ چھوٹے۔ اگر محبوب فرما رہے ہیں کہ سچ نجات دیتا ہے، اب محبت یہ ہے کہ سچ بولے۔ اگر محبوب فرما رہے ہیں کہ تجارت میں بددیانتی نہیں ہونی چاہیے، اب تاجر کو بددیانتی سے بچنا چاہیے، یہ محبت ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کا دوسرا حق جو ہے وہ آپ کو محبت دینا، اور ہمارے لیے محبت کا بہترین نمونہ صحابہ کرام ہے۔ دیکھیں کہ صحابہ کرام نے کیسی محبت کر کے دکھائی ہے۔ ارے صحابہ کو چھوڑ دیں، صحابیات کو دیکھ لیں۔ وہ انصاری خاتون جسے غزوہ احد کے بعد کہا گیا، وہ بھاگتی دوڑتی جا رہی ہے اور حضور کا پوچھتی جا رہی ہے۔ کہنے والے نے کہا کہ تیرا ابا چلا گیا، کہنے لگی ابا کا سوال نہیں ہے، مجھے محبوب کے بارے میں بتا۔ پھر تھوڑا سا اور دوڑی، کہنے والے نے خبر دی بیٹا چلا گیا، کہنے لگی بیٹے کا سوال نہیں ہے، مجھے حضور کے بارے میں بتا۔ اور پھر دوڑی، اپنے بیٹے کی شہادت سن کر حوصلہ کر لینا یہ بہت دل گردے کا کام ہے اور یہ کمال محبت ہے۔ پھر دوڑی، حضور کا پوچھا تو کہنے والے نے کہا بھائی چلا گیا۔ پھر دوڑی کہ بھائی کا سوال نہیں، مجھے بتاؤ کہ حضور خیریت سے ہے۔ پھر خبر دی کہ شوہر چلا گیا۔ ان سارے صدموں کو سن کر ہوش و حواس کو باقی رکھے، سوال یہ تھا کہ محبوب کیسے ہیں؟ سب نے کہا خیریت سے ہیں۔ کہنے لگی نہیں، جب تک انہی آنکھوں سے دیکھوں گی نہیں سکون سے نہیں بیٹھوں۔ کیسی محبت ہے۔ جب پہنچی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، زیارت کی ہے، اور زبان سے ایک جملہ نکلا جسے امام بخاری نے اپنی بخاری میں محفوظ کر لیا۔ کہنے لگی حضور کل مصیبت بعد کا جلل، باپ کا صدمہ قابل برداشت ہے، شوہر کا صدمہ قابل برداشت ہے، جوان بیٹے کا صدمہ قابل برداشت ہے، بھائی کا صدمہ قابل برداشت ہے محبوب، لیکن آپ کی جدائی کا صدمہ قابل برداشت نہیں۔ بس آپ ہیں تو سب کچھ ہے، اگر آپ نہ تھے تو پھر کچھ بھی نہ تھا۔ اس کو محبت کہتے ہیں۔ محبت ویسی کرنی جیسے محبوب چاہتے ہیں، اور محبت ویسی کرنی جیسی صحابہ نے کر کے دکھائی۔ تو آخری حق کیا ہے؟ آخری حق کیا ہے؟ توجہ کریں گے۔ نبی پاک سے بچہ کوئی نہ بولے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حق ہے، حق اطاعت کہتے ہیں اسے۔ اب امت اس پہ بھی غور کرے۔ سیرت کا جلسہ ہو گیا ہے، میلاد کی محفل قائم ہو گئی ہے، دیگیں بھی پک گئی ہیں، خرچ بھی ہو گیا ہے، بیانات بھی ہو گئے ہیں، لیکن میرے اندر حضور کی اطاعت کا جذبہ وہ کس قدر پیدا ہوا ہے؟ اور اس قدر جذبہ پیدا ہو، توجہ کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ اس قدر پیدا ہو، اگر مجھے حضور کی سنت پوری کرنے میں خاندانی رسم چھوڑنی پڑے میں چھوڑ دوں گا۔ اگر حضور کی سنت زندہ کرنے میں مجھے اپنے ملک کا قانون چھوڑنا پڑے چھوڑ دوں گا۔ اگر حضور کی سنت زندہ کرنے کے لیے مجھے اپنی خاندانی برادری کے رواج چھوڑنے پڑے چھوڑ دیں گے۔ کیسے چھوڑیں گے؟ صحابہ کرام نے چھوڑ کے دکھائے۔ ایک ایمان فروز واقعہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر مسلموں کے ساتھ بیٹھ کے دسترخوان پہ کھانا کھا رہے ہیں، اور اسی دوران کھانا آپ کا لقمہ گر گیا، اس لقمے کو اٹھا کے صاف کر رہے، ساتھ بیٹھنے والا وہ آپ کو کوہنی مارا۔ حضرت لوگ کیا کہیں گے؟ یہ بڑے باہر کی دنیا بیٹھی ہے، لقمہ گرنے اور اٹھانے اور صاف کرنے اور کھانے پر یہ کیا کہیں گے؟ کوئی کھانے کی کمی تھوڑا ہے، اور لقمہ لے لیں۔ حضرت حذیفہ نے جو جواب دیا بس وہ جواب ہے کہ آیا کہ میں اپنے ایمان کو اس سطح پہ لے آیا ہوں۔ حضرت حذیفہ کا جواب تھا اترو کو، کیوں جی سنا دوں؟ جو کہتے ہیں کہ سن کے عمل کریں گے وہ ہاتھ کھڑا کریں گے، لیکن وہ ہاتھ
یہ نہ ہوئے جو بھی والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مثال سنے ایک بندے دی ماں مر گئی تو میراثی بھی گھن آیا تے مولوی بھی گھن آیا، میراثیاں ڈھول بجایا تے مولویاں قرآن پڑھیا۔ لوگ آ کے اللہ دا بندہ ایک کام کر، یا مولویاں کو قرآن پڑھا یا میراثیاں کو ڈھول بجا۔ آگے جی میری اماں ہائی کی ہو جی وہ ڈھول بجے نہ تے اتھا میں دی یہ قرآن پڑھی جی آتے اتھا میں دی میں کہ ڈوہی کو جمع کر ونجا کوئی تا چھکوے سے ہر پاسے نہیں ایک جاتے کرو۔ بس میں حضور کی شریعت پہ کھڑا ہوں۔ برادری ناراض ہے تو ہو جائے، برادری کے دل اللہ کے قبضے میں ہے، وہ آج ناراض ہے کل کو راضی ہو جائے گی۔ اگر میں نے برادری کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا تو نہ خدا ہی ملا نہ مثال سلم، برادری تو ویسے راضی نہیں ہوگی اور خدا بھی گیا ہے۔ تو صحابی رسول کیا کہہ رہا ہے؟ اترکو سنت رسول اللہ لہؤلاء الحمقاء، میں ان پاگلوں کے لیے، میں ان بے وقوفوں کے لیے اپنے حبیب کی سنت چھوڑ دوں؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ میں ان پاگلوں کے لیے اپنے حبیب کی سنت چھوڑ دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور میں نے تو داڑھی چھوڑی ہوئی ہے نا، میں تو داڑھی کٹوا رہا ہوں نا، میں تو داڑھی منڈوا رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے ساتھ چہرہ نہیں ملا رہا، تو مجھے اس پہ غور کرنا چاہیے۔ جبکہ داڑھی صرف سنت نہیں ہے، دو آدمیوں کو شیشے کے آگے کھڑا کر دو، داڑھی والا بھی ہو اور کٹوانے والا بھی ہو، آپ دل کے ضمیر سے پوچھ لیں کہ ان میں زیادہ حسین کون لگتا ہے؟ تو اس لیے ہمارا داڑھی صرف سنت نہیں ہے، یہ حسن بھی ہے۔ حضور جب جنت میں جائیں گے تو جنت کی حوریں حضور کے لیے جو ترانہ پڑے گی، وہ حدیث کی کتابوں میں آیا، ان حوروں کا ترانہ ہوگا الحمدللہ الذی زین النساء بالزوائب وزین الرجال باللحا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جنہوں نے عورتوں کو حسن بخشا سر کے بالوں کے ساتھ اور مردوں کو حسن بخشا داڑھی کے بالوں کے ساتھ۔ تو اس لیے میرا محترم دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان محفلوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ امت کو حضور کے حقوق پہ کھڑا کرے، وہ حضور کو ان کا حق عظمت بھی دے اور حضور کو حق محبت بھی دے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حق اطاعت بھی دے۔ اگر امت حضور کے ان حقوق پہ آ گئی تو 100% کامیاب ہے اور وہ صحیح معنی میں امتی ہے۔ اگر امت حضور کو ان کے حقوق نہیں دے رہی تو پھر امتی ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق پر صحیح معنی میں عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے مولانا عبداللہ فاروقی صاحب کو اور مولوی طارق صاحب کی جماعت کو، جنہوں نے آپ کے لیے محفل سجائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے اور ہدایت کا ذریعہ بنائے ہمارے